ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتحة لنا ولكم يا حاضرين والدينا والديكم وشيخنا ومشايخكم ومن حضر ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا العمل ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله ينور القلوب ويستر العيوب ويفرج الكرب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويلطف بما جرت به المقادير ويهون علينا كل عسر. ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويرضي الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جامعة لكل نية صالحة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن سلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سميع دعانا. يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ترشدنا بنا
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائرة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا
الله عليه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا صلى الله عليه. ابن قصي، واسمه مجمع، ثم بقصي لقتل تقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه. ابن كلاب، واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا. وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى، نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء. حبذا إقد سودة وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أوردنا الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاه فلم يصبهم عاره، من آدم وإلى أبيه وأمه. سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم
بحرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه، وكسيت الأرض بعد طول جنبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا، لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، وفضله عما الورى، وفضله عما الورى، بمن إليك قد سار روحا وجسما لا يرى، بمن إليك قد سار روحا وجسما لا يرى. يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، وفضله عما الورى، وفضله عما الورى، بمن إليك قد سار روحا وجسما لا يرى، بمن إليك قد سار روحا وجسما لا يرى. طه الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سماء، طه الذي
بخير قبل غرغرا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى وفضله عما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى وصل مولانا على من قد رقى على العلا وصل مولانا على من قد رقى على العلا وآله أهل الولا وارزقنا بالآخرة وآله أهل الولا وارزقنا بالآخرة يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى وفضله عما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنا صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب
البشر من له شق القمر شق القمر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكبين كالكوكبين جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
والطف بهم وبنا وامدد لنا وفرا والطف بهم وبنا وامدد لنا وفرا يا ربي بالمصطفى البلاد وما لنا وقائدنا أرشادنا ربي يسر لي به وطرا يسر لي به وطرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن بدار السلام علمه انتشرا شيخ الملاي بكشف الأنوار اشتهرا وشيخ بنجيل شر الخليفة للكتب وشعران درتان من بيرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والشيخ سمنهم ليا وصاحبه سلمان في الروضة التي هما قبرا وذو الخلافات للجد العظيم وزين العابدين
نفسكم قولي به ذكرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي ما مضى يا واسع الكرم وذو الخلافة للجد العظيم وزين العابدين نسكم قل به ذكرا تلميذه شيخنا أحمد رضوان والأستاذ روياني أسعدنا بهم سمرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على النبي وآلهم الكبرى يا أرحم الراحمين ارحم مشايخنا والطف بهم وبنا وامدد لنا وفرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منع الزجاج الحاجبا
مفلج الأسنان واسع الفم حسنة واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعد دباب حسن العقلين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعناه وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية يتفكأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبقرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين صبية ويدراه يتلألأ وجه الشريف يتلألأ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه وينصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا الله تعالى ويرضى وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ صاعين الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا فاطمة السلام عليك يا جد الحسن السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا جد زينب السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا أم الحسن
الحسن السلام عليك يا أم الحسين السلام عليك يا أم زينب السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خادجة بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب السلام عليك يا آمر المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد. Ya, kita muliakan dan kita cintai ahlu baitnya Rasulullah SAW, Habib kita Alwi bin Hamzah Jamalul Lail yang tadi telah memimpin kita untuk bersalam kepada keluarga beliau. Nah, 5 orang keluarga Rasulullah dan bersama keluarga 5 orang ditambah lawan Bini Sidin dan Mama Sidin, 7 jadinya kan. Tadi salam kepada Rasulullah, salam kepada putri Rasulullah Sayyidah Fatimah, salam kepada istri mamanya Rasulullah Siti Aminah, salam kepada istri Rasulullah Siti Khadijah, salam kepada Sayyidina Hasan, salam kepada Sayyidina Husain, dan salam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kan semuanya adalah keluarga Rasulullah. Kemudian yang memimpin ini adalah keturunan Siti Fatimah daripada Sayyidina Husain Habib kita ini kan. Alhamdulillah. Jadi cucu salam dong kai kan. Kita umpat juga lah. Nah, insyaallah kita di belakang Habib begini lah. Habib Sidin memandiri. Nah, jadi Habib Abu Bakar bipai kisah behari lah. Nah, waktu Sidin gak ada salah di Al-Falah. Jadi kan seolah-olahnya ada pertanyaan, kenapa kan Habib Abu Bakar nama ngarang yang menyusun salam ini hanya salam kepada Ahlul Bait. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman gak dibuat tahu nah? Apakah itu kurang adab? Nah, kadang itu disidin. Masalahnya kan orang salam lawan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu pasti sudah kan. Bila orang ziarah, bila masuk ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah pasti salam kepada 2 sahabat Nabi. Rancak di sini disalami sudah. Karena pulang orang kabake salam lawan Sayyidina Utsman. Adapun kubur Sayyidina Ali ada belah digaipakan kalau belah. Nah, kubur Sayyidina Ali kalau Persi buan Syiah kan kita kada percaya. Nah, itu digaipakan kubur Sayyidina Ali ini kada diberitahu. Nah, jadi kan kada pati banyak orang melakukan salam kepada ahlul bait, lalu Sidin maulahkan amalan ini. Nah, itu kan. Jadi artinya kada meninggalkan sahabat Nabi nang mulia tadi. Cuma kan kita supaya dapat imbang jadi belah. Masalahnya kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar kita kada dibuat di sini, tetap aja Sidin banyak aja salam. Apalagi ketika orang ziarah makam Nabi langsung salam kepada 2 orang sahabat tadi. Nah, itu jawaban Sayyid Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas yang telah menyusun salam ini. Kemudian kita lanjutkan membaca hikmahnya daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu ad-dunya bimanzilatil badiyatil makhufah al-kathiratis surraqi wal ghusab wal akhiratu bimanzilatil madinatil khasibatil aminah wal insanu kharaja ila dunya liya'khudha mimma fiha fayuqaddimahu lil akhirah
fal'aqilu kullama hasala fi syai'un min amti'atiha qaddamahu amamah liyuhfadha wa ya'mana alaihi wa yantafi'a bihi idza wasala ila mahalli istiqrarihi wa ila akhirah. Wal jahilu yahtabisu ma ma'ahu indahu bukhlan bih fa imma an ya'khudhu as-sabu min yadihi wa hiya amsalu afatid dunya wa imma an yusafirahu min al-badiyati allati la qarara lahu biha 'ala al-qahri minhu wa yukallafa tarka ma ma'ahu فيأخذه من يبقى في المحل الذي انتقل عنه وهذا مثال عجيب فليفهمه العاقل اللبيب. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Semoga kita semua dapat manfaat dan keberkahan daripada kalamnya atau perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaupun belum paham, walaupun belum mengerti. Jadi Sidin mengisahkan ini, Sidin memberikan kita inspirasi, memberikan kita suatu ilmu supaya kita sadar inilah sebenarnya yang ada dalam hati para wali-wali itu. Walaupun mereka lahiriahnya bersama kita, maka batin mereka tidak seperti kita. Beda antara kutub utara dan kutub selatan. Jauh benar antara kita ini dengan para wali-wali itu. Ujar Sidin, dunia itu kalau kita umpamakan seperti suatu perkampungan nang angker, nang seram, nang banyak di situ perampok dan para penjahat. Sedangkan kita ini lahir ke dunia. Kita ini lahir ke dunia seolah-olah kita ini dilempar Allah Ta'ala ke suatu kampung nang angker, nang seram dan banyak penjahat dan perampok. Aman lah kita lah. Bisa-bisa kita jadi perampok juga kan. Kita dilimpah Allah ke sarang perampok dan seram pulang dunia nih. Itu yang sebenarnya yang mereka lihat daripada hakikat dunia ini. Kalau kita napa? Oh, dunia itu senang loh nih. Dunia itu berwarna-warni, banyak hiburannya, banyak fasilitasnya, banyak kesenangannya. Yalah. Kita nih suka mana akunnya siang dan malam. Akun siang banyak dilihat, banyak hiburannya. Bila malam nah, istirahat guring ini kan, tadi rami lagi Hawaii surangan sudah. Nah, atau juga kawan. Kita ini orang awam ini kan melihat dunia ini selalu indah dan selalu menghibur dan selalu membahagiakan. Ternyata orang wali mereka memandang dunia dibaikan kampung nang seram, nang banyak penjahat di dalamnya. Wal insan kharaja ila dunya. Kita ini kan kenapa Allah Ta'ala lempar ke dunia kita nih? Ketika sudah kita lengkap umur kita 9 bulan kurang lebih kan, kita standar tuh. Setelah kita masak dalam parut mama, siap sudah kita lahir ke dunia, dikeluarkan dari parut mama kita kan. Nah, dikeluarkan ke alam dunia. Langsung menangis. Kenapa menangis? Karena banyak tanggung jawab yang akan kita hadapi. Nah, bila kada nangis bingung orang lah. Bila kada nangis kada sehat jodoh itu pulang ben dokter madahkan. Bila kada nangis itu kada sehat dehnya, makin kancang makin bagus. Halo, ayo lebih keras lagi men. Nah, kamu nanti jadi rocker yang lebih besar mana? Nah, apa kucak-kucak lagi halus. Itu kan. Bila mau orang naik ke anaknya, bisa ditapaknya dokter loh deh. Ditapaknya supaya nangis kan. Nah, padahal menangis itu karena akan menghadapi tanggung jawab. Kayak apa tangan ke anak waktu lahir? Ayo bihaki. Tangan ke anak lahir. Baurak kah begenggam kah? Begenggam. Apa artinya? Semuanya akan kukuasai. Nah, dunia ini akan kukuasai. Nah, begenggam dunia nih. Itu kan anunya falsafahnya kan. Bayi itu kenapa lahir kan tangannya begenggam. Anak mengacak sanyaannya loh nih, anak ngokot sanya, mayu gerang loh nih, kadang kekukutan loh nih, kebanyakan dari kokot pada seorang loh nih, timbul seorang lemas. Nah, jadi kita ini dilempar Allah ke dunia itu kita diuji Allah. Nah, karena misi kita di dunia apa garang? Ikam jutaan kau lempar ke dunia ini supaya ambil dunia tuh, ambil mana hendak ambil. Cuma ambil tuh bukan diambil di kolom, dipajal di parut, taruhi kada. Imbah diambil transfer ke akhirat. Artinya benda-benda duniawi yang jadi milik kita tuh jangan sampai semuanya sia-sia belaka. Harus ada yang kita jadikan
pahala. Tukarakan ke baju, tukarakan ke tape, tukarakan ke rupiah, bawa subiyang berjamaah, bawa majlis taklim, bawa beribadah, pahala ada kah? Pahala. Sama ada baju hanyar pahala pulang. Nyaman kada kah? Nyaman. Yalah, tukarakan ke nasi, tukarakan ke beras. Nah, dimasak jadi nasi, tukarakan ke iwak, lauk pauk, nyaman makan. Ibah makan, bawa beibah. Berpahala kadang kalau beras, pahala kadang kalau iwak, berpahala karena tujuannya supaya nyaman beribadah. Coba aja ikam nasi tunggal ada bari laukan, hentak makan aja, hentak makan pas kada ada gibah tenaga, pas orang sembayangannya tampar lo nah, apa makan kita tak oleh. Jadi kita perlu energi dari makanan yang nyaman itulah makanan yang maulah kita berenergi. Tuhan juga nyuruh wa kulu mir rizqillahi apa kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Makanlah makanan yang nyaman-nyaman, imbahnya ikam napa beramallah amal saleh. Artinya bila kita makan yang halal, yang nyaman, maka kita akan menghasilkan energi untuk beramal yang saleh. Bagus dong, apalagi kalau misalnya tadi kan tukarakan ke barang-barang tadi diberikan ke orang pun atau langsung duitnya berikan ke orang napacang beribadah, maka lebih besar lagi pahalanya kan. Ya pintar-pintarlah manusia, banyak kan Nabi memberikan cara-caranya untuk menjadikan dunia supaya bernilai akhirat, ditransfer ke akhirat kan, karena di sana mengikut pahalanya. Nah, lalu manusia nang dilempar Allah ke dunia ini macam, ada nang bakal, ada nang kurang bakal, ada nang kada bakal lalu kan. Artinya akalnya itu kada aktif. Orang kafir ketika masuk neraka ditakuni, kullama ulqiya fiha faujun sa'alaha khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apalagi dan seterusnya di situ ada pulang jawaban mereka, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, ditakuni oleh malaikat, kenapa malaikat kamu sampai tangan neraka? Boleh mana malaikat nang penghuni neraka mana kuni kan apa saya masuk neraka. Lalu di antara perkataan orang kafir, lau kunna nasma'u, jakanya bahri kami mau mendengari nasihat para nabi dari lagi para ulama. Jakanya kami di dunia bari mau mendengar nasihat para ulama, artinya orang kafir masuk Islam. Jakanya kami bari mau maasil orang Islam para ulama itu nang memadahkan kebenaran Islam, kami mau mendengari. Lau kunna nasma'u au naqilu, atau kami dibakal. Bila bakal pasti terarah kepada kebenaran, karena akal itulah membawa orang jadi beriman. Jakanya kami mau mendengari orang Islam bari kami bakal lalu mau masih ke umat Islam, masuk Islam akhirnya kan. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Luar biasa ini kan garisnya. Nah itu kan akal itu penting. Orang berakal itu jadi Habib Abdullah Haddad, bila ingin mendapatkan sesuatu daripada dunia ini, dia akan berpikir bagaimana ini harus aku transfer, aku kirim ke akhirat, dijadikan amal soleh, apakah dengan disedekahkan atau dibelanjakan kepada hal-hal yang menjadi pahala yang Allah ridhai. Itu orang berakal kayak itu sih. Pikirannya fokusnya akhirat terus, karena surga neraka itu seolah-olah ada di depan mata orang bakal kayak itu sih. Mungkin melihat surga neraka, berarti akalnya masih kurang. Saon bin kurang akal, itu oleh itu aja kurang saon apa aja. Nah ngalih sudah kan, saon kurang, apalagi sekilo. Itulah. Nah, jadi kita bila hendak bakal, cintailah akhirat. Bila kita hendak dipandangkan bakal, maka kita pentingkan akhirat. Kenapa jadi kayak itu? Karena orang beriman tuh punya standar, punya keyakinan, punya prinsip. Apa prinsipnya? Apabila harta dina aku kirim ke akhirat, dijaga orang situ. Kada betah lagi, mun kirim ke bank buat ke rekening, aman lah. Belum tan? Ikam tahu lah rekening itulah. Angka di rekening itu saldo angka berapa? 1 miliar berapa nolnya?
Kalau 1.600.000 lah, 99 kah? Nah, 9 tuh berarti 1.000 juta lah. Nah, 1.000 juta. 1 miliar tuh kan nolnya 9. Bus ya, alatnya tuh rusak, sabigi nolnya hilang ya Pak. 1 miliar. Jadi 100 juta ya lah. Sabigi nolnya apa hilang? Stres langsung lah. Bagi satunya aja hilang. Berpindah ke mana kami lah. Tahambur pe kada kendeng orang. Bola kada nyanyok lah. Kawan yang jamin kita di bank tuh ada katakan tentang camu-camu tuh kan. Ada camu leh nah, camu-camu hilangan duit lah nah. Nah, lapor gampang. Tuh kan dapat pulang nih, tuh memberikan nah. Urus loh. Nah, berapa waktu sama stres soalnya lapah pulangan dunia. Pada aman sudah di bank tuh. Ada kan orang alat nih bisa manusia memainakan nah, mencamu-camuhakan. Taruh di rumah bilang maleng bilang mau nongkar loh. Saat dibawa kebanyakan hartanya tinggal di rumah seorang meninggalkan pulang begenangan. Nah, ya Pak kita. Tapi kalau sudah transfer ke akhirat dijaga orang sudah tinggal pahalanya lagi. Tapi pulang ada pulanglah. Kita tuh kan banyak isi pahala kirim ke akhirat kebaikan dunia ini kan jadi pahala akhirat. Lalu nguya orang. Nah, bila menguya orang tuh pahala kita julong ke orang yang kita kuya. Itu menguya orang kita menguya orang si anu ini pahala kita julong kayaknya. Pas orang bangkrut ada pahala lagi dosanya ambil. Nah, orang bakuyaan tuh bahayanya. Bangkrut Sayyidina Imam Hasan Al-Basri dikuyai orang. Ada nama dah kan, pian dikuyai orang ini itu kah jadian. Tukar sin buah sin di wadah, atarakan sin lawan orang itu. Tangga orang tuh padahal terima kasih banyak toh. Atarakan orang nama nguyai Pak dihadiahi sidin buah-buahan nih ya Imam Hasan Basri menyatakan kirim nah pasan terima kasih banyak lampian apa ini jah maka seorang mau nguyai sidin dapat buah soalnya lalu komplain lagi wahai Imam kenapa ini Haji Sidin kamu mau ya aku lo kok jahabar nih bujur kali kamu yang ini jadi aku kan pahalamu kamu julung ke aku sudah jadi aku membalasnya siapa dan ada nilainya ini terima kasih aku nih sekalinya orang tuh langsung insaf dan sadar menangis bertaubat di depan Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena Sidin orangnya ikhlas polos tulus Sidin memberi itu kan orangnya polos Sidin itu memberi itu bukan berpura-pura dasar tersentuh orang akhirnya orang taubat sadar kan ampeh jadi orang nak 7 mangguya tadi. Nah itu pulang bahayanya lah kita banyak isi amal ibadah tapi kalau cak mau ya orang maka semua amal ibadah kita akan diberikan pahalanya kepada orang yang kita kuya itu. Nah rugi benar dan dapat manfaat nanti kalau sudah berdiam di akhirat kan kita sudah sampai ke akhirat dulu pahala kita apa kita nanti nyamannya lagi. Nah kalau ya lah orang-orang nang beriman tuh kan belum mati tak kurehing dah belum dia masuk kubur tak kurehing dah mencorodong muha kuning mana senyum orangnya sampai di kitab disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu ada orang mati tak kurehing punya tak kurehing tak kurehingnya tuh bilang nang kayak pehimongnya tuh lah biasa kayak orang anak geritiki itu himong jadi hiau dokter orang ini mati kan belum kah masih hidup nih dokter nih muhanya nih kurehingnya nih ini kurehingnya segar nih masih hidup nih parisa bang orang tadinya mati aja dokter deh muhanya kurehing muha segar orang hidup dijepai orang tadi sudah mati ada di kitab Al-Manhajus Sawi itu kisahnya Al-Manhajus Sawi ada ceritanya orang mati tak kurehing sampai dokter heran. Kenapa? Karena nyata sudah belum mati di habar orang orang pahala mona ini kenikmatan mona ini fasilitas mona ini balasan mona di alam akhirat sebelum kamu ke alam akhirat ada dulu anunya trailernya yaitu di alam kubur maka kuburnya akan menjadi raudatan min riyadil jinan kuburnya akan dijadikan antara satu kebun daripada kebun-kebunan surga. Ada cerita di zaman Bani Israel. Nah, ini anak-anak ini regional kisah. Nah, ceritanya nih mistis. Di zaman Bani Israel ada seorang pemuda gering gak mau ampih. Tohok dah kuitan mau obati bawa tetangga dokter kita lah. Macam-macam sudah kada mau ampih juga. Nah, lalu mamanya nih sudah setengah putus asa. Lalu berucap rupanya nazar hari ini boleh nak ini kalau sekarang ada boleh lagi nazar nak ini nazarnya apa ujar umanya bila si utuh kau yang garing aku bernazar akan keluar dari dunia ini seminggu asa sambat ya kayak apa caranya sambat lo bila utuh kau yang garing aku keluar pada dunia seminggu 7 hari keluar pada dunia ya tahu lah itu maksudnya
sakalinya apa imbah banazar gitu kabul benyaman si utuhnya bersehat-sehat wah sampai gering nah sehat si utuhnya dia utuh sehat utuh sehat sehat utuhnya kan sampai gering pas tak mimpi emangnya hei ibu ingat nak pian dulu menazar anak pian tuh bila sembuh pian hendak keluar pada dunia 7 hari sempurnakan nazar pian bila akan sempurnakan awas ini kan ada bahayanya ada ancamannya nih kan bahari itu syariatnya belain kita lah bangun guring badai aku tuh ini kayak itulah mah kayak pacarannya mun wah ini kan keluar pada dunia apa naik pakai apa pakai roket naik ke mana ke ruang hampa tuh beroket yalah nah nukar pulang berapa ongkosnya lawan terbang nah jadi angkasawan jadi upin-ipin angkasawan kalau begitu apa ngaranya astronot nah bedain kalau Indonesia astronot kalau upin-ipin angkasawan nah di atas seminggu kan ke atas itu di ruang hampa tuh hanya bulik ke dunia dari adalah pesawat belum ada kayak apa caranya pas cara nang lain yaitu masuk ke dalam kubur apa masuk ke kubur sampai sejam gini kubur tuh kayak Robi Hinak lagi mati ke Robi Hinak dah nah, jadi kayak apa cara itu dah caranya nah, akhirnya anak-anak terpaksa kan mamanya menyuruh kan terpaksa takut dilawan juga mamanya takutan juga terpaksa itulah ke kuburan oh apa tuh kemana tuh ada ke kuburan apa kubur nabok kubur siapa mati dia mati tinggal apa kubur kacang mama buat ngojo nih kuitan di kubur hidup nah pajang itu nah kada tahu aja si din kan jadi utuhnya nih mama kau hendak ini nih oh kayak itu kajo nabi nyalahkan orang desa kayak itu bang mungkin dah syariatnya kayak itu mungkin orang pertama kan sumpah orang lah artinya kan kajo warasnya manusia nih kuitan dikubur hidup nah, sampai ke kuburan tabuk kali tabuk kayak orang juga kan berbuat nama mama dikalangi papan kayak mama iya cuma jerenakan nak punya bila aku mati berilaan kita kubur lagi nah tu anu tanah kan nah uruk tanah nah urung tanah je umanya dan kubur berdoa ya Allah inilah nazar na ulun kerjakan ulun minta yalah peliharakan ulun karena sudah bujur melaksanakan apa na ulun janjikan kepada engkau ya Allah pelihara ulun dari kubur gini nah itu doa umanya nah mama anak itu juga kan juga nah ulun sudah melaksanakan perintah ibu nah peliharakan mama ulun ya Allah dalam kubur aku berarti dilakukan lagi saminggu ini tabok kira-kira logika mengatakan saminggu tabok namanya sudah hancur bau kucing mati sehari 2 hari aja bilang nak muak mencium sedetik aja tahi cium ya nak muak apalagi sampai 5 detik mencium terima hancur tuh bang hambur tuh bang kucing itu nah halus pada kita beri manusia kan ya pak sampai sehari 2 hari ya pertama tuh aja parut kan pung meledung parutnya ada gas di parutnya di kubur tuh Imam Ghazali menceritakan di kitab Ihya kan Imam Ghazali mengisahkan seorang mati dalam kubur padahal belum mati sih dia ada ilmunya seharinya kan itu nah malah dum dia parutnya pum parutnya itu pertama parut tuh hantamnya pecah ibanya pulang mata ini dimakan oleh cacing menurut ilmu nang kita pelajari kan itu jar radius 1 kilometer cacing itu tahu banyak seruan cacingan ada orang mati anyar nah aparinya kerujutan cacing 1 kilometer radius 1 kilometer tahu cacing ada orang mati padanya kerujutan tapi sampai tabela panglih nah tabela itu kan tabela perang dikarok loh nih tapi pelang manusia itu kan dalam awak kita ini banyak bakteri loh nih nah macam-macam awak kita ini banyak mengandung bakteri itu tuh berubah jadi ulat pecah ulatnya nah taburung ada itu kan lemak-lemak nang ulat pada semuanya gitu jadi cacingnya tuh Imam Ghazali kan jakal 1000 cacingnya kan 1000 kitanya 1 juta cacingnya kan 1 juta tuh nah guru kutinya kan nih ada daging kita nih guru kutinya habis dah 3 tulang lagi maka cacing nang 1 juta nih perang sama cacing makanan habis dah pasal membunuh sesama lagi bunuh kawan makan dari 1 juta 500.000 jadi 500.000 250.000 100 salawi ribu terus bakurang tinggal 2 lagi cacingnya nih matian kan hantam terus nah bila mati musuh makan tinggal 2 kita tinggal lagi 2 yang pulang mati sikong makan oleh nang hidup Baik pernah hidup dia makanan lagi mati pulang sabaratan jadi tanah itulah akhir kehidupan akhir keadaan jasad manusia ya jadi tangkurak kayak lagi itu kan panjang masanya kan main puluhan tahun
Bila sudah jadi tangkurak, boleh ditabok, pindah tangkuraknya, boleh tajaki rumah situ. Tapi kalau masih kuburan, haram diulah bangunan di atasnya. Itu kan menurut hukum agama kita. Jadi kalau Indonesia ini mungkin tanah kita, nah kita ahli nang tanah ini kan mungkin mainnya puluhan tahun, berapa tahun kalah mungkin berapa ya puluhan tahun lah. Hanya kan bujujur hancur, mayat itu tinggal tulang belulang lagi. Hanya boleh ditabok dan pindah ke lain. Hanya tanah nang bakas tadi boleh diulah bangunan di situ. Kalau masih kuburan, hilangkan tihangnya, hilangkan apa tunggulnya, cabut tunggul, buang, tajaki rumah, habis sam. Boleh kita. Boleh. Kenapa? Inna hurmatahu hayyan ka hurmatihi mayitan. Sesungguhnya kehormatan orang mati itu inna hurmatahu mayitan ka hurmati hayyan. Kebalik. Sesungguhnya kehormatan orang mati, orang beriman itu kehormatannya ketika mati sama dengan kehormatannya waktu hidup. Ini orang hidup nah berbah kita andaki ampari tikar duki berilah. Ini manusia nah orang beriman berbah kita ampari tikar kita duki berilah. Mati ini orang lawan duduki. Berarti orang mati di kubur itu kan, nya berbah lawan kita jika rumah boleh lah, boleh. Itu kehormatan orang walaupun mati masih dihormati. Nah, kayak Pak kisahnya mamanya tadi, imbah nang anak meninggalkan tawakal dan Tuhan, mamanya bertawakal Allah Taala juga sekalinya ada nama hiau, cel. Nah, hiau ada. Cel. Nah, ada hiau di belakang siapa nih cel nih? Biar berpaling, tarang misalnya kubur tarang. Di belakang ada apa? Lulungkang. Ada lulungkang di belakang, misalnya ada lulungkangnya, apa nih? Berdiri kawa, beluas kuburnya nih. Kawa berdiri. Pada sebutnya tadi. Santok tangkop kepala, tangkop apa? Tangkop nang tanah di atas ini, tangkop papan. Ternyata berpanjang nih berturun ke bawah beluas. Kawa berdiri. Hati ke belakang ada jendela, tarang di situ. Apa nih? Itihi. Oh, di sebelah sana alam nang luas. Si Mamayu aku ada 2 orang gadis nang cantik rupawan Mahayau Sidin. Cel, kasih cel kita bakawanan cilai. Ayo ha, barang itu. Nah, kan. Lalu ai berdiri. Menjubelah lungkang on. Masuk lungkangnya belah. Saya di sebelah tuh alam luas benar. Luas pada dunia kita nih. Ada 2 orang bibini cewek cantik-cantik. Ya kan nama ini kan nang Acil ini cewek juga. Nah, ya kan nang kuburan laki juga kawannya. Ini bibini Bang. Kawan akan orang lebih bibini juga di alam barzah. Sekalinya di situ aman luar biasa, kambang mengambang, pohon memohon, ada burung macam-macam lah. Ramai lah situ. Luar biasa kan indahnya taman itu dan 2 orang perempuan itu sedang duduk di atas apa supane kolam. Di marandam betis di kolam duduk kan. Nah, kajib-kajib betis kan di kolam. Duduk kayak mentatai itu juga. Nah, betatai. Sekalinya saikong dikipasi burung, kipasi burung, nyaman kan kipasi burung. Nang saikongnya napa dipatuki burung di kepala, punya catong nah apa di kepala burung. Bujurai berdiam di taman, fasilitas luar biasa tapi taganggu na patuki burung terus. Tahu nih, hei ikam napa tang jadi burung mangipasi ya. Iya ulun diberi ketika mati bini apa mati nih lalu laki ridha lan ulun laki ulun senang lan ulun kada tapahuwalan laki mati itu parahatan laki kada sarik lan ulun lalu akhirnya dibalas Allah Taala dengan burung yang namanya pasi. Gampang ya Pak, aku juga waktu mati itu tapahuwalan laki belum minta maaf, belum beri la'an laki kada ridha laki mati seorang lalu tapadingkul walaupun ahli ibadah berdua ahli ibadah cuma seikong ada masalah laki kada beres belum akhirnya Allah kirimkan burung ini untuk mematuki di kepala artinya kan belum sempurna. Nah kaina pian ini cilai masih hidup pian ini orang dunia sasat ke alam barzah. Orang dunia sasek alam barzah sampian nih kilai. Karena bila pian bulik pulang kana ke dunia, naik pulang pian ke atas dunia kana tolong datangkan laki ulun atau bila tamu laki ulun siapa ngarannya si Ano, orang kampung Ano, laki ulun padahkan tuh ulun sebagai istrinya di alam barzah banyak-banyak minta halal, minta ridha ampuni ulun ridai ulun. Itu pasalmu sebut tinggi kilai. Inggih ya kilai. Insyaallah aja akhirnya kan ujar umumnya si utuh tadi kan. Soalnya asik kawan tuh lagi kawan kada-kadasaan seminggu dah. Ada kerasa seminggu, cepat bulik pian berebah pulang di tempat pian asal situ, kuburan pian tabuk kurang dah, utuh mana kubur pian dah, karena amuk nih cara benar aku hilang, nah bisa, tak alam barzah ada bulik, ya bulik pulang kan masuk pulang mana ke dalam, anu tadi lolongkang tadi, berebah situ pulang bebah, tok buka, assalamualaikum ma kayak pian.
kata dia buharok bang. Alhamdulillah nakai waalaikumsalam ya tem kita lah. Alhamdulillah nakai mama biasa saja. Alhamdulillah napa dan langsung ambil kan dipalok langsung menangis terharu kan. Mamaku masih hidup alhamdulillah bawa naik ke atas. Jurang itu kenapa pulang sih utuh tuh jurang dikuburkan itu tabuk pulang cari napa jurang buharok sudah kan bangkai sudah tabuk pulang kan udah orang ada pintar pada sumpah orang sakanya hidup mamanya nah pada gigir kampung langsung ada orang tua bakar amat noleh ini mamanya utuh bakar amat seminggu dikubur kada mati bakar amat gini nah pada akhirnya buah bibir bari kada kan viral kan ini kan ada mau udah nih share-nya kan Facebook WA kan bari kada belum. Jadi bila sudah dapat berita kisahkan ke sini, ini kisahkan pulang bersambung-sambung sampai ke kampung sebelah, terus ke mana-manakah tersebar beritanya akhirnya mamanya utuh tadi banyak tamu datangan. Nah, betakun kayak kisahnya, kayak gini kisahnya kisahkan oleh biasa ini. Nah, jadi datang tuh selain mungkin orang bapak ngajak mana anak kisah dia minta doakan sarabnya kan orang istimewa nih. Kan diberi Tuhan keajaiban dikada mati di seminggu di kubur. Akhirnya datang si laki tadi tahu rupanya anak lakinya nih ngaranya ikam si anu kai kampung ya aku ketemu binimu dalam berzah nih nah kayak gini kayak pak ulun rilakan nangis nang laki kan terharu ulun rilakan bini ulun tuh ulun kada lagi sangkal hati ulun rida sudah nah kada lagi kan dendam lah istri punya masih memandam dendam waktu itu nah kita dari kisahkan hilang kan rila sudah biar imbah itu kan malamnya tak mimpi lambi bini nang dipatok burung tadi ampih dipatok burung dikipasi burung pulang nah cil terima kasih banyak kila ikan apian nih sebagai parantaranya laki ulun ridha ulun sekarang kada apa lagi dipatok burung sekarang burung mengipasi itu cerita disebutkan di zaman Bani Israel nah kisah orang tak masuk ke dalam alam barzakh kan di kisah di umat Muhammad ada juga kisahnya kan atau di Hadramut Habib Jindan ada kisah waktu haul Habib Muhammad bin Husin Ba'bud Lawang ada kisahnya juga kisah orang kita di umat Nabi Muhammad nang malih tatamu orang alam barzakh masih hidup di dalam kubur itu kan hidup hadib al-barzakh ya kemudian dari kisahnya apa itulah kita yakini kan di alam kubur itu adalah mukaddimah pendahuluan atau trailer daripada alam akhirat bila kita nyaman dalam kubur pasti nyaman di akhirat bila sakit dalam kubur jatuh gitu lihat apakah sambungannya kenapa kau pulang itu kan nah itu jadi begitulah kita punya prinsip demikian yakin kita akhirat itu membujur ada dan alam kubur itu adalah sebagai pendahuluannya atau trailernya tadi maka kita memperbaiki kebaikan amal saleh karena banyak bekal gitu untuk akhirat adapun orang yang kada mengerti orang yang jahil dia akan menahan semua yang ia miliki sebagai apa para mengungkapkan karena ia bakhil kikir pamalar noreh aku tuhuk nah titik paloh beras keringat banting tulang aku tuh mengumpulkan masa aku bagi gratis tak wadah nah, di palarnya kan jangan bagi sedekah bajakat jadi mau nah itu ngarannya orang jahil pada jahil itu bahasa kitanya ya ongol kan disambut ongol singgung mana orang lain nah, jahil itu orang kada tahu di hukum agama kalau bahasa Arab jahil ya ongol bahasa kitanya aduh ini nyambet kita lah karena pada orang bersumpah pulang sumpah serapah ngarannya lah nah orang yang kada mengerti ilmu agama dia akan menyimpan apa yang ia miliki itu karena ia bakhil dengannya padahal kalau harta disimpan ini kan bisa saja kan dirampas orang di hadapan seorang dirampas orang perampok ngarannya atau sarang lengah ambil orang maling ngarannya lah atau cupet ya lah nah itulah perumpamaan kepahitan atau kesedihan atau penderitaan di alam dunia ini satu lah seorang mau diambil orang seorang lingah ambil orang atau inya seorang meninggalkan enggak di rumah seorang tulak kemana tulak dari kampung tulak kalayan kenapa dipaksa orang baju jadi diam sini jurang aku gitu aja aku tebah ratu jangan dibawa harta jurang ikam jurang bermuda banuja baju salambar di awaknya keluar pada rumah nih diusir orang diberi diam sini bisa lo kan dipaksa orang akhirnya harta ditinggal kan dan terpaksa dijejah orang lah akhirnya apa berpindah dari tempat situ ke tempat nang di luar pas bangkrut apa ada dibawa itu tamsilnya apa kita di dunia ini kan dipaksa malakal maut mati kan malakal maut memaksa mati gimana kamu habis deh timpunya kan cabut roh nah mati bawa ke akhirat apa nang ditinggalkan banyak harta banyak miliarder banyak harta ini banyak bisi biar cabutnya malakal maut rohnya bawa ke alam barzakh pas bangkrut. Kenapa harta dipajal di dunia aja?
Ujar Rasulullah, raja apa hartamu tujuan Nabi apa namanya nang bujur-bujur hartamu jadi Nabi napa anak ikam kirim ke akhirat. Kalau ikam jadi Nabi bisi baju ikam pakai napa akhirnya baju pakai terus napa akhirnya buruk. Mun ikam makan jadi Nabi ikam makan makan kita napa akhirnya jadi sampah. Amun kambing kan sapi kalau warnanya jadi pupuk, manusia apa keluar jadi racun. Napa pohon mangga kan ditakainya bepira mangga orang kan. Amun pohon mangga di kita buatin apa anda kita hisapi anda kita hadangan anda kita kambing pohon mangga subur mana manis buahnya kan. Tapi kalau manusia mah anda ki bepira langsung. Kalau pira ada di buah asam, tak ada ulat di dalamnya itu pira. Kalau bahasa Banjarnya bepira aja, asam bepira ya, artinya kan mangga bepira. Ada ulat di dalamnya. Itu bisa gara-gara ada manusia kan buang kotoran kan, buang kotoran di akarnya akhirnya camuk. Nah itu kan manusia. Jadi sampah nih kita makan. Atau nah kita tinggalin, nah kita tempati, akhirnya runtuh rubuh. Itu tuh dunia. Nang bujur-bujur hartamu jadi menaikkan transfer ke akhirat. Itulah. Inilah Hajar Habib Abdullah Haddad permisalan yang luar biasa, nah ajaib benar. Sidin seorang aja ajaib merasa karena apa? Karena orang walid kita merasa seorang maulah karena ilham dari Allah Taala. Jadi bila orang berakal dan cerdas pasti sini ketujuh paham dengan permisalan kau ini. Allah berfirman, itulah permisalan-permisalan yang kami bikinkan untuk manusia. Tidaklah ada yang mengetahui atau memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Inilah bagi kita baca malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sabarataan. Semoga kita semua dicatat sebagai orang-orang yang berakal, selamat dunia akhirat berkat Rasulullah, berkat para wali Allah dan berkat para ahlul baitnya Rasulullah SAW. Al-hadiniyah wa kulli ma dawa bisal bisal ila hadin nabi wa ahli baitil kiram syahidillah rumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفع إليه كف العبد كافة يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشبه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استناد الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف ذاته المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب الأولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمله شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توافقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومونا وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بك ظننا وتغفينا كل مدلى همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدنيا لنا من حسن اليقين فتوفا دانية جنية
وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزا وحشره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز جرى وتؤم جمعنا هذا من خزائن مناهك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمره فيك ورجا وقد سألناك رجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمين وعدم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلاميين آمنة رخية واسقنا غيثا يوم أنسيب سيبه السبسبا والربا واغفر لنسيج هذه البرود مهجبرات المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجية نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحشره وإياه وقضي بها وقريها ومن أشاق إليها سمعه وأسواه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نشره ووالاه ما شنفت الأذان من وصفه الدري بأقرة جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بأكلها وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.